جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کی ذکر سے آتی ہے اور اللہ اپنے اس ذکر کرنے والے بندوں کو اپنے رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنے خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا۔ یہ ذکر الہی طبی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے، اس لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مبہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھیلتا ہے جیسے کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہ لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورہ عذاب میں فرماتے ہیں، مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، یا قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کئی خوبصورت منظر دیکھیے تو بھی اختیار لب پر ماشاءاللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کے صدائی بلند ہوتی ہے۔ یہ ذکر لسانی میں شامل ہے کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں بدجون کہنے لگے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنے آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا حال بیان فرما
دیجیے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ آج تک جتنی اولیاء گزرے ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں کسی بھی وقت اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد دلاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہو۔ ذکر اللہ کے اتنے فضائل ہے، وہی لاتعداد فوائد بھی ہے۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرائیت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے۔ انسان کے تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے، دل میں فرحت سرور انسبام پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے یہ ذکر دل اور روح کے لیے غذا ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون و لذت جو باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب و روح کو اپنے یاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہمارے روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی کہ گندی جگہ پر نہ کرو۔ باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے پیدا فیدان نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ کی عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لے گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ پاک اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لے گی۔ یہ تو حدیث شریف ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ کو ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے کمزور ہے، اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہے، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تمہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا،
नाज़रीन, आपने भी देखा होगा कि जो ज़ाकिरीन है लोग उनको नहीं भूलते। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं कब तशरीफ़ ले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन क्या लोग उनको भूल गए हैं? इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मजिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, अलगरज़ ज़िक्र की लाइन से जो भी वाबस्ता है उनको लोग भूले नहीं, अल्लाह जल्ल शानहू उनको याद रखवाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ज़िक्रुल्लाह है ये खैर का ख़जाना है और हर तरह के खैर का ख़जाना है। इसमें आदमी जितना चाहे आगे जा सकता है, मगर कैसे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें एक मुस्तनद ज़रिए से पैगाम दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अपने उम्मत से कह दे कि जन्नत एक चटेल मैदान है, अगर तुम चाहते हो कि इसमें दरख्त लग जाए तो जिक्र करो। ये जन्नत के दरख्त है, ज़िक्रुल्लाह की कसरत से जन्नत के दर्जात बुलंद होते रहते हैं। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नरम नरम बिस्तरों पर जिक्र करने वालों को जिक्र से न रोको। बाज़ लोग मालदार होते हैं, अल्लाह ने उनको माल दिया होता है। अब जिनको मालदार पैदा किया है तो जाहिर है उनके पास सोफा सीट भी होंगे, अच्छी बेड भी होंगे, कालीन भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो अल्लाह को नहीं भूलते, अल्लाह को याद रखते हैं, तो ये चीज़ें माशाल्लाह उनके लिए खैर का ज़रिया बन रहे हैं। मसलन एक शख्स है, वो शाकिर है, अल्लाह पाक ने उसको गाड़ी दी है, गाड़ी में बैठा है तो कहता है, ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र, तूने मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा फरमाई है। तो बेटे ही उसने कमा लिया। अगर कोई उसकी इज्जत करता है तो कहता है, ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र कि तूने मुझे इज्जत दी है। ये कहने पर उसका काम बन गया। खाना खाता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी उसका जिक्र बन गया। पानी पीता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, वही पानी पीना उसके लिए जिक्र बन गया। बाजार में फिरता है, छोटा कलमा पढ़ लेता है, 30 लाख नेकियां उनको मिल गई, उसके लिए बाजार जाना खैर का जरिया बन गया। अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो ये भी जरिया बन गया। खुशी का वक्त आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये भी जरिया बन गया। हर हाल में मुसलमान की जीद ही जीद है। अगर वो अल्लाह ताला को याद रखता है, ज़ुबान एक छोटा सा अज़ू है, इसको हिलाने में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होती, लेकिन आपको ये हर वक्त पैदा पहुंचा सकता है। जिक्र करने की आदत आपको हर वक्त पैदा पहुंचा सकती है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अपने दर्जात खुद बुलंद करवा सकते हैं। अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं तो इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ताला की रहमतों को अपने तरफ मुतवज्जा कराना है तो दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत की निगाह अपनी तरफ मुतवज्जा कराना है तो कुरान पाक की तिलावत करें। मतलब ये है कि हर हालत में आप कमा सकते हैं। ये ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक ने कमाने के लिए दी है, लेकिन इसकी कदर भी तो कीजिए। कदर करने से काम बनता है। ये ज़िक्र हमारे दिलों के अंदर उतर जाए ताकि हम हर मौका पर जिक्र कर सकें। जो बातें मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये मालूमात के हद तक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बातें पहले भी सुनी हो। इस पर तवज्जो करो। वक्त पर जिक्र क्यों याद नहीं रहता? वक्त पर इंसान की ज़ुबान से बेसब्री के अल्फाज क्यों निकलते हैं? नाशुक्री के कलिमात क्यों निकलते हैं? मौके पर इंसान से लायानी गुफ्तगू क्यों होती है? वक्त पर इंसान को जिक्र क्यों याद नहीं आता? वाकई मसला है, लेकिन वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि दिल बीमार है। बीमार दिल में खुदा कहाँ आता है? इसके लिए इंसान को एक और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये इल्मी बातें हैं, उनके अमली बातों पर इंसान को यकीन आ जाए, इस पर अमल हो जाए, इस पर दुआ आ जाए, इसके अंदर इखलास आ जाए और फिर वो इखलास कबूल हो जाए तो सुभान अल्लाह, फिर बात बनेगी। हमने उन लोगों को देखा है जिन्होंने वक्त की कदर की है, अल्लाह ताला का जिक्र और तस्बीह की तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। नाज़रीन, हम सब की ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र से दिल में वो सुकून आता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं।
کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس بندے کو اللہ اپنے خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے آتا ہے۔ اللہ کی محبت کی بے شمار اور بے پناہ فوائد ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے جسے اللہ سب سے زیادہ یاد کرتا ہے؟ وہ بندہ اللہ کی نزدیک کتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنے خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعا کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے تو اللہ اس کو اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ اللہ اپنے مخلوق میں سے وہ بندے پسند کرتا ہے جو اس کی ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایسا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے خاص محبت میں گم کر دیتے ہیں اور اس کی دل میں سکون اور اطمینان ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اللہ اپنے بندوں کی حالت سے اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جو بندے اس کی محبت میں مگن رہتے ہیں، اور جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے محبت میں غرق کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے ہیں اور اس کے ہر عمل میں برکت ڈالتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو اللہ اپنے پیارے بندے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے: واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سب عیبوں سے، صاحب امن دینے والا نگہبان، غالب زوراور اور بڑائی والا پاک ہے۔ اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پڑھی تھی۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنے رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہے۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: والذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے قریب ہو اور آپ کی زندگی میں سکون آئے اور آپ کی دعائیں قبول ہو تو اس تسبیح کا ورد کرے۔ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہے پڑھے، چاہے نماز پر بیٹھ کر پڑھے، نماز کے بعد پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کو پڑھ کر دعا مانگے
انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی سب سے بڑھ کر، تو آپ سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام رکھا ہے اور اسے باہم تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گم کردہ راہ ہو، سوائے اس کے جیسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، سوائے اس کے جیسے میں کھلاؤ، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو، سوائے اس کے جیسے میں کپڑے پہناؤں، تم مجھ سے کپڑے طلب کرو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، تو تم مجھ سے معافی طلب کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے میرے بندو، تو تم میں مجھے نقصان پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ تم میں مجھے نفع پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان و جنات تمام کے تمام تمہارے سب سے متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو اس سے بھی میرے بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان و جنات تمام کے تمام تمہارے سب سے برے آدمی کے دل کی طرح ہو جائے تب بھی میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان و جنات سب کے سب کسی ایک میدان میں کھڑے ہو جائے اور مجھ سے اپنے خواہشات کے مطابق مانگے اور میں ہر انسان کو اس کی طلب کے مطابق دے دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے ان میں سے اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا۔ جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے تو اس سے سمندر کا پانی کم ہوگا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں اور تمہیں ان کی جزا پوری دیتا ہوں، تو جو بلائے پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے وہ سوائے اپنے نفس کی کسی کو ملامت نہ کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔